بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے پر، توحید پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بہت واضح اور وزنی دلائل دیے جن کا انکار ممکن نہیں، اور اگر کوئی ان دلائل میں غور کرے تو اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس آیت میں دعوت دوسرے طریقے سے دی گئی۔ فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ چلو دلائل پر تم نے غور نہیں کیا، لیکن کم از کم محسن کا احسان ماننا تو ہر شریف انسان کا طبعی تقاضا ہوتا ہے۔ محسن کا احسان تو مانا ہی جاتا ہے۔ تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہی فراموش کر بیٹھے، اور چلو اس راستے سے ہدایت پر آ جاتے، دلائل کے راستے نہیں آتے، احسان مندی کے راستے سے ہی آ جاؤ، کسی طریقے سے تو ہدایت پر آؤ۔ یہ مضمون ہے اس آیت کا، اور یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اب توجہ کیجیے، فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے منکر کیسے بن سکتے ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کا انکار تو کیا ہی، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اپنے طریقے کے مطابق۔ پھر یہ کیسے فرما دیا کہ تم لوگ اللہ کے منکر کیسے ہوتے ہو؟ دراصل وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو اپنا انکار قرار دیا، اور فرمایا جو ان کی رسالت کا منکر ہے وہ در حقیقت خدا کا منکر ہے۔ کتنی بلاغت ہے اس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع اور آپ کی بلند مرتبہ شان کا ذکر کیسے بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قربان جائیے کہ ان کے انکار کو اپنا انکار فرمایا کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ ہمیں بھی نہیں مانتا، اور اس کا ماننا نہ ماننا ہمیں برابر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم اللہ کے منکر کیسے ہوتے ہو۔ حقیقت میں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے۔ فرمایا تم اللہ کے منکر کیسے ہوتے ہو۔ آگے اپنے احسان اللہ تعالیٰ نے گنوائے دو آیت میں۔ پہلی آیت میں وہ احسان گنوائے ہیں جو انسان کے ہر انسان کی اپنی ذات کے ساتھ انفرادی طور پر مخصوص ہے، اور دوسری آیت میں وہ احسان گنوائے ہیں جو مجموعی طور پر تمام انسانوں کو حاصل ہیں۔ گویا یوں کہہ لیں کہ پہلی آیت میں خاص احسانات کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں عام احسانات کا ذکر ہے۔ تو خاص احسانات میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، سو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ انسان اپنے پیدا ہونے سے پہلے بے جان تھا، ذرات کی شکل میں بکھرا ہوا دنیا بھر میں، کچھ بہنے والی شکل چیزوں کی شکل میں، کہیں غذا کی شکل میں، کہیں کس شکل میں، کہاں کہاں سے اس کے باپ نے وہ کھایا، وہ اس کے جسم کا حصہ بنا، اور پھر اس سے اس کی منی بنی۔ تو کس طرح بے جان تھا، اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، اس بے جان اور بکھری ہوئی شکل سے کہاں سے اکٹھا کر کے کہاں جمع کر دیا، فاحیاکم، اور تمہیں زندگی دی۔ زندگی بھی کیسا انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خود اپنے وجود پر حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محیر العقول تخلیق ہے انسان، یہ جو آقائے کائنات ہے، اس کو بنایا کیسی بے حقیقت چیز سے، اور کیسی بے جان چیزوں سے جمع کر کے اس کو بنایا۔ فرمایا تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم،
پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہاں دو باتیں سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو بھی نعمتوں میں ذکر کیا۔ پہلی دفعہ انسان مردہ تھا، پھر زندہ کیا، یہ زندگی نعمت ہے۔ آگے پھر موت کا ذکر کیا اور اس کو بھی نعمت کے پیرائے میں ذکر کیا کہ تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس کے یہ انعامات ہیں کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو یہ جو موت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت در حقیقت اس دائمی زندگی کے اندر منتقل ہونے کا نام ہے اور اس کا دروازہ ہے جس کے بعد پھر موت نہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے، اس کے بعد انسان دائمی زندگی میں منتقل ہوگا اسی موت کے ذریعے۔ تو وہ دروازہ ہے ایک ہمیشہ کی زندگی کا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دوسری بات، انسان عمر رسیدہ ہو کر بوجھ بن جاتا ہے گھر والوں پر، خود اپنے آپ پر، تو موت اس کے لیے بڑی نعمت ہے جو بڑی مصیبتوں سے اس کی جان چھڑاتی ہے۔ تو یہ موت بھی ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ آخرت کی زندگی کا ذکر کیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک زندگی انسان کو برزخ کی بھی حاصل ہوگی، جس کو آسانی کے لیے کہہ لیں قبر کی زندگی، ایک وہ بھی حاصل ہوگی، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، احادیث میں بہت واضح طور پر برزخی زندگی کا ذکر ہے اور عذاب قبر کا ذکر ہے، اور برزخ کے اندر جو نیک آدمی کو راحتیں ملیں گی ان کا ذکر ہے۔ اس زندگی کا ذکر یہاں اس آیت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی اس زندگی کی طرح نہیں ہے جس طرح یہ دنیا میں ہمیں زندگی حاصل ہے، یہ جس طرح آخرت میں زندگی حاصل ہوگی وہ زندگی اس طرح کی نہیں ہے۔ وہ من وجہ زندگی ہے، ایک طرح سے زندگی ہے اور ایک طرح سے نہیں بھی ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ خواب زندگی ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے، اس کا آخری حصہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یعنی وہ مستقل کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ اس زندگی کا مابعد ہے یا اگلی زندگی کا پیش خیمہ ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ فما ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ہر انسان پر انفرادی طور پر اللہ کی طرف سے مبذول ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا ذکر، ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو مجموعی طور پر تمام انسانوں کو حاصل ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اہتمام کیا ہے اپنے اس چینل کی تمام ویڈیوز میں کہ کوئی ویڈیو بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ طویل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ دوسری آیت کی تفسیر اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی، اور یہ سب ناظرین کی سہولت کے لیے کیا ہے کہ تاکہ مقصد یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے تو وقت کی قلت کے ساتھ بھی وہ آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکے۔ ہماری ایک ویڈیو دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ عموماً 10 منٹ لگتے ہیں، 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے جس کو آپ بڑی سہولت سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے روز ایک ایک دیکھتے جائیں صرف 8-10 منٹ نکال کے تو بہت آسانی سے آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔